اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی فاستقم کما امرت، کہ خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ جم جائیے استقلال کے ساتھ اور ثبات قدمی کے ساتھ ان چیزوں پر جن پر آپ کو حکم دیا گیا، اور پھر بے تکلفی اور گستاخی ان دونوں کے درمیان فرق کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ قبل از وقت بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کے بال سفید ہو چلے جا رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر جواب میں فرمایا تھا کہ اس آیت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں خود ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بعض لوگوں کے اندر طاقتیں اور قوتیں بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں تو وہ اپنی طاقتوں اور قوتوں میں اضافہ کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنی طاقت اور قوت کو بڑھاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلوانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ورزش کے ذریعے سے، پہلوانی کے ذریعے سے، اپنی حرکات کے ذریعے سے، اپنے دوڑ دھوپ سے اپنے جسم کو بھی بڑھاتے ہیں، اپنی قوتوں کو بھی بڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی آج کل ورزشیں چل پڑی ہیں اور ہر عضو کی طاقت میں اضافے کے لیے ورزش موجود ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ورزش کے عادی تھے، اور عالم ان کا یہ تھا کہ سردی ہو یا گرمی ہو، برسات ہو، اور پھر سردی بھی ہمارے اطراف کی کہ دانت سے دانت بچتا ہے۔ ابھی دیوبند کی اطلاعات ہیں کہ 8 دن گزر جا رہے ہیں مگر وہاں پر سورج نہیں نکل رہا ہے، اور جب سورج نہیں نکلے گا تو قیامت کی سردی پڑے گی، مگر مولانا کے لیے بالٹی بھر کر پانی باہر رکھا جاتا تھا، اور رکھنے کے بعد صبح کو وہ اس سے غسل کرتے تھے۔ بعض اوقات سردی کے زمانے میں وہ پانی ایسا ٹھنڈا ہو جاتا گویا کو اس میں سل ڈال دی گئی ہے برف کی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ 75 سال کی عمر میں بھی ان کے بچہ پیدا ہوا۔ ان کا سب سے چھوٹا لڑکا جو اسجد نام کا ہے وہ غالباً 75-76 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے۔ تو گیا بہار میں ایک مرتبہ مولانا میرے ساتھ تھے جلسے میں، تو صبح کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چارپائی کے اوپر حرکت کر رہے ہیں۔ میں غور کے ساتھ دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی ٹانگوں کو بہا رہے ہیں، کبھی سکیڑ رہے ہیں۔ پھر مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ جب ورزش کا کوئی موقع نہیں ملتا تو بعض ورزشیں ایسی ہیں کہ وہ پلک پر پڑھی پڑھے کر لی جاتی ہیں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تم آنکھوں کی ورزش جانتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت نے بڑی تیزی کے ساتھ آنکھیں بند کی اور کھولی خوب تیزی کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کی ورزش ہے گی۔ تو گویا کہ اب ہر عضو کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ورزش آ چکی۔ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نہایت حساس ہیں کہ انہیں ذرا ذرا کی چیز کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ چھوئی موئی کا درخت، کہ اگر آپ اسے چھو دیں تو چھونے کے ساتھ ہی وہ سکڑ جائے گی، اور جب آپ اپنی انگلی اٹھائے تو پھر پوری طریقے پر کھل جائے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ پتھر کہ ان پر کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ انہیں برا کہیے، آپ انہیں گالیاں دیجیے، آپ انہیں جھڑکیے، آپ ان کو جس طریقے پر چاہے ڈانٹیے ڈپٹیے، مگر وہ متاثر ہی نہیں ہوتے۔ تو طاقتوں اور قوتوں کا اضافہ اور کمی یہاں کا مشاہد ہے،
اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو عام انسانوں کے مقابلے میں بے پناہ بڑھی ہوئی طاقتیں دیتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت موجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کے تماچا مار دیا ہے۔ تماچا مارنے کے نتیجے میں اس کی جان وہیں نکل گئی، اور یہ تو فرعونی تھا اور انسان تھا۔ حضرت اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کہ کیوں آئے ہو، کا آپ کی جان نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ یہ سمجھے کہ یہ کوئی عام انسان ہے اور مجھے دھمکی دے رہا ہے گا۔ حضرت موسیٰ نے تماچا مارا تو حضرت اسرائیل کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ وہ اس وقت لباس بشریت و انسانیت میں تھے، ورنہ کیا تصور کو کوئی بندہ کسی انسان کو مارے، فرشتے کو، اور فرشتے کا ایک عضو جاتا رہے۔ مگر دوسری جانب پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کی طاقتوں کا کیا عالم ہے، قوتوں کا کیا عالم۔ پھر انبیاء میں بھی فرق مراتب ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک درجہ نہیں بلکہ ان کے درجات میں بڑا تفاوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کو قدوہ اور امام ہیں اور رہنما اور رہبر ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتوں کا تو کیا ٹھکانا۔ ایک ہی واقعہ صرف آپ سن لیجئے۔ لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں وہاں سے، تو نوجوان نسل پیدا ہوئی۔ ان نوجوانوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ ان کے بچپن میں حضور وہاں سے ہجرت فرما چکے تھے۔ بعد میں وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکے کا ماحول اب بھی بگڑا ہوا ہے، اب بھی گرمی ہے یہاں پر، کچھ یہاں پر مخالف ہیں، کچھ یہاں پر موافق ہیں، کچھ حامی ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن ہیں۔ اب وہ متاثر ہوئے، جیسا کہ جس وقت پر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو تقسیم ہونے کے بعد پاکستان کے مغربی حصے سے تمام ہندو اور سکھ نکل کر پنجاب کے مشرقی حصے میں آ گئے ہیں۔ تو اس وقت پر جو بچے وہاں پر پیدا ہوئے اور پھر وہ بڑے ہوئے، اب وہ سنتے تھے ہندو، وہ سنتے تھے سکھ۔ ایک مرتبہ سال کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے سکھوں کو اجازت دی کہ وہ پاکستان میں اپنے مقدس مقامات کے اوپر آ سکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں۔ عجیب و غریب بات، پاکستان کی وہ ملک ہے جہاں پر سکھوں کے سب سے زیادہ مقدس مقامات موجود ہیں۔ لاہور ہے تو لاہور ان رنجیت سنگھ کا جو ان کا بادشاہ تھا دارالخلافہ رہ چکا ہے، حسن ابدال ہے۔ اسی طریقے پر ننکانہ صاحب ہے۔ تو سارے مقدس مقامات پاکستان میں سکھوں کے چلے گئے۔ تو سکھ جس وقت وہاں پہنچے اور ماشور ہوا ہے پاکستان کے اخبارات و پریس میں کہ سکھ آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، تو بچے ضد کر کے اپنے والدین کو لے کر اسٹیشن پر لاہور کے پہنچے، اور ایک بچے کا عجیب و غریب لطیفہ، وہ اپنے باپ کے گود کے اندر موجود اور سوار، اور جس وقت پر سکھ اترے ہیں تو ان کو اس طریقے پر دیکھنے کے لیے دوڑے کہ کوئی نئی مخلوقات آ گئی۔ تو ایک بچہ دیکھ کر بولا ایک سکھ کو کہ اوہو یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم سے بدلے میں تو ہے نہیں، ہمارے یہاں پر بھی داڑیاں، ان کے یہاں پر بھی داڑیاں، ہمارے بھی چہرے کے اوپر آنکھیں، ان کے بھی موجود، ہمارے چہرے پر بھی ناک، ان کے چہرے پر بھی موجود۔ گویا کہ بدوے شعور سے انہوں نے سکھوں کے متعلق ایک تصور قائم کر لیا تھا۔ اب جو انہوں نے سکھوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔
اسی طریقے پر مکے کا یہ بچہ ایک نوجوان حضور کا نام سنتا تھا، پھر آپ کی دعوت سنتا تھا، اس دعوت کے جو نتائج سامنے آئے کہ بعضوں نے قبول کیا، بعضوں نے انکار، بعض معتقد ہو گئے، بعض نہایت مخالف ہو گئے، تو اس کے قلب کے اندر ایک جذبہ مخالفت کا، عداوت کا، دشمنی کا، حضور سے نفرت کا پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہوتے بڑھتا رہا۔ جس وقت کے اوپر جنگ آئی ہے، جنگ بدر، تو اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، اس گھوڑے کو مغزیات کھلاتا تھا، تلوار تیار کی، اسے زہر آلود کیا، اور مار کے میں پہنچنے کے بعد اپنے بڑوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتا دو کہ محمد کون سے ہیں، اور جب دکھا دیا گیا کہ محمد یہ ہیں، اس نے حضور پر حملہ کیا، حضور نے کاٹ کر دی، دوبارہ اس نے حملہ کیا، پھر حضور نے کاٹ کر دی اور اپنا آپ کا بچاؤ کر لیا۔ صحابہ اس کی گستاخی کو دیکھ کر آگے بڑھے ہیں کہ اسے سزا دیں، حضور نے روک دیا اور یہ فرمایا کہ یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میں ہی جواب دوں گا۔ حضور نے ایک صاحب سے برچھی لی اور برچھی بھی بائیں ہاتھ کے اندر پکڑی۔ اطباء اور طبیب اور حکیم کہتے ہیں کہ تمام طاقتیں سمٹ کر داہنے ہاتھ میں آ گئی اور بائیں ہاتھ کے اندر وہ قوت وہ طاقت موجود رہی، تو حضور نے بائیں ہاتھ میں برچھی لی اور بہت اوچھا حملہ کیا۔ وہ اس کے یہاں گردن کے اوپر خراش آئی، بھاگا ہے پوری طریقے کے اوپر بے قرار و بے چین، اور اپنے خیمے میں جا کر ایک شور اور ایک غول اور ایک ہنگامہ، جب اس کے طرف کے آدمی اس کے تمام چیخ و پکار کو دیکھ کر تنگ آ گئے، تو کہا کہ تم بخت، یا تو یوں کہتا تھا کہ محمد کی جان لوں گا، یا ایک خراش کے نتیجے میں تیری بے قراریوں کا یہ عالم ہے، بے تابیوں کا یہ عالم۔ تو تنگ آ کر بولا کہ لوگوں یہ کسی رستم کا لگایا ہوا زخم نہیں، کسی افراسیاب کا نہیں، کسی دنیا کے مشہور پہلوان گاما کا نہیں، بلکہ یہ محمد کے ہاتھ کا لگایا ہوا زخم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں بچوں گا نہیں بلکہ اسی کے تکلیف میں مر جاؤں گا۔ اور چنانچہ چیختے چیختے مر گیا۔ حضور کی طاقتوں کا یہ عالم ہے، حضور کی قوتوں کا یہ عالم ہے۔ ایک پہلوان عالیہ مکہ معظمہ کا انتہا سے زیادہ نامی گرامی و مشہور، اور آ کے حضور سے بولا کہ محمد مجھ سے اگر تم کشتی لڑو اور کشتی کے اندر جیت جاؤ تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت حق ہے، اور اگر میں جیت گیا تمہارے مقابلے میں تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت غلط ہے اور تمہاری دعوت باطل ہے۔ اب حضور ہمیشہ باتیں کرنے والے، حضور کو کوئی مرکب غذائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی طاقتور دوائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی حیات بخش خمیرے نہیں مل رہے، کوئی پھل نہیں مل رہے ہیں، مگر عجیب و غریب آپ نے اس سے کشتی لڑی، کشتی میں آپ نے اسے پچھاڑ دیا، تو کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ محمد میں تو سمجھا بھی نہیں تھا، ابھی میں نے تو اپنے آپ کو تیار بھی نہیں کیا تھا، میرا تو ذہن یہ تھا کہ شیر اور بکری کا مقابلہ، میں شیر ہوں تم بکری ہو، طاقت مقابلے میں جمع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اب کیسے ادرا آؤ۔ حضور نے دوبارہ کشتی لڑی، لڑنے کے بعد پھر پچھاڑ دیا، کہنا کہ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے ڈنڈ بھی نہیں لگائے تھے۔ پہلوانوں کو دیکھا ہوگا اکھاڑے میں اترتے ہیں کشتی سے پہلے تو کچھ ڈنٹر لگاتے ہیں، کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ذرا اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں گے۔ تو اسی طریقے پر بولا کہ تیسرے مرتبہ کشتی ہوگی تاکہ میں بھرپور تیاری کر لوں۔
تیسری مرتبہ پھر کشتی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا اس کو، مگر ظالم کے تقدیر میں ایمان نہیں تھا، انکار کر بیٹھا۔ حالات کو خود ہی طے کیا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، ایمان قبول کر لوں گا۔ یہ عالم ہے انبیاء علیہ السلام کی طاقتوں کا، ان کی عقل بھی سب سے زیادہ، ان کی بینائی بھی سب سے زیادہ۔ چنانچہ حدیث ہی میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد کہا، ارشاد فرمایا کہ میں دوران نماز الجھ رہا تھا، کیا تم میں سے کسی کی وضو ناقص ہے؟ ایک صاحب بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اس خیال سے کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے وضو کی، لیکن بھاگتے دوڑتے کی اور میری ایڑیاں خشک رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے پر میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب میں بھی بینائی کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ ہمارے علماء نے اس حدیث کو حل کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں میں سانپ ایک ایسا جانور ہے کہ سننے کی طاقت اس کے کسی ایک خاص حصے میں نہیں، جیسا کہ ہمارے کانوں میں ہے، بلکہ سانپ کے سارے جسم کے اندر سننے کی طاقت پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ سانپ کو دیکھ کر ذرا آپ کہیں گے سانپ سانپ، فوری طور پر اوپر سانپ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے پر خدا تعالیٰ نے بینائی کی قوت و طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک جانب یا ایک عضو میں نہیں رکھی، بلکہ بینائی کی طاقت آپ کے پیچھے کی جانب میں بھی اسی طریقے پر موجود جیسا کہ آگے کی جانب میں۔ حضور کے سونے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم۔ گویا کہ تمام اعلیٰ قوتوں اور طاقتوں کا مرکز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر۔